الاسکا دی لاسٹ فرنٹیئر۔ اسکول کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ آرکٹک سرکل پر واقع علاقوں میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے ہم 3 سیاحوں نے الاسکا جانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک تو میں بنفس نفیس، دوسری میری پیاری بہن طلعت جاوید گمن اور تیسرا میرا ولد وسط احمد ظہیر گمن، جس کے بغیر ہم الاسکا جیسی دشوار گزار جگہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے وہاں روانگی سے پہلے ہی ہر طرح کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ہم تینوں 29 جولائی 2022 کو بالٹیمور میری لینڈ کی ایئرپورٹ سے دوپہر کو روانہ ہوئے۔ یہ 10 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور ہم رات 9 بجے کے قریب اسٹیٹ الاسکا کے سب سے بڑے شہر اینکریج پہنچے۔ ایئرپورٹ سے احمد نے 7 دن کے لیے رینٹل کار پکڑی اور شب بسری کے لیے ایک ایئر بی این بی کی طرف چل دیے۔ راستے میں والمارٹ سے رات کے کھانے اور ناشتے کی اشیاء خریدیں۔ بہت تھکے ہوئے تھے، جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح تیار ہو کر وزٹر سینٹر پہنچے۔ وہاں ہمیں الاسکا کے متعلق بیش بہا معلومات حاصل ہوئیں، جن میں سے چند ایک یہ تھیں۔ الاسکا رقبہ کے لحاظ سے امریکا کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 6 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ امریکا کے انتہائی شمال اور انتہائی مغرب میں واقع ہے۔ الاسکا کے شہر اینکریج میں واقع لیک ہوڈ دنیا کا سب سے بڑا سی پلین بیس ہے، جہاں گرمیوں میں 800 کے قریب سی پلین روزانہ پانی سے اڑتے ہیں۔ الاسکا کا 5% رقبہ یعنی تقریباً 29,000 مربع میل گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے۔ آپ جب بھی الاسکا کے پہاڑوں کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑوں پر چمکتی ہوئی سفید لکیریں نظر آئیں گی، جو کہ برف کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ براعظم شمالی امریکا کی سب سے اونچی چوٹی سمٹ آف ڈینالی ہے، جو کہ 20,308 فٹ بلند ہے۔ الاسکا کو لینڈ آف دی مڈ نائٹ سن بھی کہا جاتا ہے۔ امریکا کا سب سے بڑا نیشنل پارک دینالی نیشنل پارک ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے الاسکا کو گرینڈ لینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ الاسکا کی کل آبادی 7,10,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود امریکا کا نقشہ دیکھنے پر الاسکا آپ کو آسانی کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مین لینڈ 48 اسٹیٹس کے ساتھ کہیں سے بھی جڑا ہوا نہیں ہے اور اس کے اور بقیہ تمام امریکا کے درمیان پورا کینیڈا واقع ہے۔ سڑک کے ذریعے آپ صرف کینیڈا سے ہو کر جا سکتے ہیں، البتہ سیئٹل سے آپ کروز میں بیٹھ کر سمندری راستہ سے الاسکا جا سکتے ہیں۔ وزٹر سینٹر سے نکل کر ہم چوگا اسٹیٹ پارک کی سیر کو نکل گئے۔ سارے راستے میں دائیں طرف کالے رنگ کے پہاڑوں کی ایک پوری لائن تا حد نگاہ نظر آتی ہے اور بحر اوقیانوس کا مٹیالے رنگ کا پانی انتہائی وسیع و عریض وادی کے اندر بہتا نظر آتا ہے۔ پہاڑوں پر چمکتی سفید لکیروں کی شکل میں گلیشیئر نظر آتے ہیں اور بائیں طرف بھورے رنگ کے پہاڑوں کا سلسلہ سڑک اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف خضر و اونچی گھاس، جس کے اندر جا بجا گلابی رنگ کے کھلے ہوئے پھول اور چھوٹے قد و قامت کے خوبصورت پودے اور جھاڑیاں بہت پیارے لگتے ہیں۔ سارے دن کے سفر کے بعد سولڈوٹنا شہر کے نزدیک ایک موضع سٹرلنگ میں دریائے کینائی کے کنارے ایک فارسٹ ہاؤس کے مہمان خانے میں قیام پذیر ہوئے۔ مالک مکان نے ہمیں اسموکڈ فروزن سالمن مچھلیاں تحفے میں دیں، جو پگھلنے کے بعد کھانے پر انتہائی لذیذ تھیں۔ اگلے روز ہم سولٹ شہر کے لیے اپنی نیلی کار پر سوار ہوئے۔ میں اپنے ساتھی مسافروں کو اس نام کے شخص کی کاوش اور امریکا کی خوش قسمتی کا قصہ سنا رہا تھا۔ 1859 کا ذکر ہے
کہ روس نے امریکہ کو الاسکا بیچنے کی آفر کی۔ اس نے یہ سوچ کر آفر کی کہ امریکہ برطانیہ کو بحر اوقیانوس میں کاؤنٹر کرے گا، کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا حریف ہے۔ وہ الاسکا کو کینیڈا کو فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کینیڈا برطانیہ کے زیر اثر تھا، حالانکہ اس کا سارا بارڈر الاسکا کے ساتھ لگتا ہے۔ امریکہ کی سول وار کی وجہ سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ سول وار کے خاتمے پر روس نے الاسکا بیچنے کی دوبارہ آفر کی، جسے اس وقت کے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ولیم سوورڈ نے فوری طور پر قبول کر لیا۔ 18 اکتوبر 1867 کو امریکہ نے $7.2 ملین یعنی 2 سینٹ فی ایکڑ کے حساب سے اسے خرید لیا۔ تنقید کرنے والوں نے اس سودے کو سوورڈ کی بیوقوفی قرار دیا اور آئس باکس آف الاسکا کہا۔ سوورڈ کا آئس باکس کہا۔ زمانے کے اتفاقات دیکھیں۔ 1896 کو الاسکا میں بہت بڑا سونے کا ذخیرہ امریکہ کے ہاتھ لگا، اور پھر اسی سرزمین سے امریکہ کو سب سے بڑا آئل فیلڈ مل گیا، جس کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ نے 800 میل لمبی پائپ لائن بچھائی۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ فیئر بینکس جانے پر اس پائپ لائن کو ضرور دیکھیں گے۔ جب ہم سوورڈ شہر پہنچے تو بڑا ہی خوبصورت منظر تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت وادی میں واقع ہے۔ 3 اطراف بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں جو درختوں سے لدے پھندے ہیں، اور ایک طرف سبز پانی کا سمندر نظر آتا ہے۔ یہاں ہم میجر میرین کے کروز میں سوار ہوئے۔ ہمارا ریٹرن ٹرپ 6 گھنٹے کا تھا۔ کروز انتہائی آرام دہ تھا۔ انہوں نے ہمیں دوپہر کا کھانا بھی دیا، اور بحری جہاز کے کپتان نے تمام راستے ضروری تفصیل بھی بتائی۔ سمندر کا سبز رنگ کا پانی دونوں طرف کی کوسٹل لائن کے ساتھ بہتا نظر آتا ہے۔ دونوں طرف پہاڑوں کے لگاتار سلسلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اکثر پہاڑ گلیشیئر سے لدے ہوئے ہیں۔ 2-3 مقامات پر ہم نے ویل مچھلی دیکھی، جو کہ سطح سمندر کے قریب آرام کر رہی تھی۔ یہاں ہم کینائی ہورس نیشنل پارک بذریعہ کروز آئے ہوئے تھے۔ سب سے خوبصورت منظر پہاڑوں سے گلیشیئرز کا سمندر میں آئس برگز کی شکل میں ٹوٹ کر گرنا تھا۔ یہ منظر ہم زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، اور اس کی جاذبیت میں مدہوش ہو کر رہ گئے۔ اس پارک میں ہم نے بے شمار خوبصورت پرندے، سی لائنز، اوٹرز وغیرہ دیکھے۔ 6 گھنٹے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر ہم جنگل کی رہائش پہنچ کر سالمن مچھلی کھا کر سو گئے۔ 1 اگست 2022 کو ایک طویل کار رائڈ کے بعد شام کو ٹالکیٹنا شہر کی ٹریپر کریک کے قریب ایک ایئر بی این بی پہنچے، جس کی مالک ایک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے گھر میں 7 فیملیز کے ٹھہرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ مہمانوں کے سونے کے کمرے گھر کے وسیع لان میں بنا رکھے تھے۔ 2 صاف ستھرے ریسٹ رومز ان کی اپنی رہائش سے ملحقہ تھے۔ ان کے دروازے باہر لان کی طرف کھلتے تھے، اور گھر کے ایک کمرے میں گرم چائے، کافی وغیرہ کے لیے انتظام کر رکھا تھا۔ ہمارے سونے والے کمرے میں دیوار پر کالے ریچھ کی کھال لٹک رہی تھی۔ اس ریچھ کو اس کے خاوند نے گھر گھسنے پر فائر کر کے ہلاک کیا تھا۔ وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ چند روز پہلے 4 سیاہ عورتوں کے انہی کمروں کی کھڑکیوں کو ریچھ رات کو زور زور سے ہلاتا رہا، اور وہ حسب ہدایت خوب شور مچاتی رہیں، اور وہ مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا، کیونکہ اسے یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ مل سکی۔ آپ اندازہ کریں کہ کون ان حالات میں اکیلا رات کے وقت ریسٹ روم جانے کی جسارت کر سکتا تھا۔ اگلے روز ہم صبح تیار ہو کر دینالی نیشنل پارک کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح کے وقت بہت زیادہ دھند تھی، لیکن پھر بھی وہ برا حال نہیں تھا جو سردیوں میں پنجاب میں
دھند کے باعث ہوتا ہے۔ جولس کریک کے پاس ہمیں برف پوش دینالی پہاڑ نظر آیا جس کے پارک میں ہم جا رہے تھے۔ ہم صبح 10 بجے کے قریب دینالی نیشنل پارک کے وزٹنگ سینٹر پہنچ گئے۔ یہاں کا عملہ بے حد مستعد نظر آیا۔ 11 بجے ہسکی ڈاگ سلیڈ کا عملی مظاہرہ دکھایا گیا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ سلیڈ گاڑی کے نیچے پہیے لگائے گئے تھے۔ یہ عملی مظاہرہ سب سیاحوں کو بے حد پسند آیا۔ یہ تمام ہسکی کتے باقاعدہ پارک کے رینجرز ہیں اور سردیوں میں صرف ان کی سلیڈ میں سوار ہو کر برف میں ڈوبے ہوئے پارک میں عملے کے لوگ ضروری کاموں کے لیے جاتے ہیں۔ پارک میں کسی قسم کی مشینری استعمال نہیں کی جاتی۔ پارک کے ایک بڑی عمر کے رینجر بتا رہے تھے کہ اس پارک میں کسی قسم کی انسانی مداخلت نہیں کی جاتی، چاہے یہ جنگل میں آگ کا لگنا ہو یا پودوں کو کوئی بیماری لگ جائے یا بیٹلز پودوں کو تباہ کر کے رکھ دے۔ فطرت خود ہی ان سب آفات کا مداوع کرتی ہے۔ کروڑوں سال سے زمین کا یہ خطہ اپنی فطری حالت میں محفوظ و مامون ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی کار میں 15 میل تک دینالی پارک کے سیوج ریور تک چلے گئے۔ سینٹر کی بسوں میں آپ سوار ہو کر 92 میل تک پارک کے اندر جا سکتے ہیں اور جنگلی جانوروں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ واپسی کے راستے پر ایک انتہائی خوبصورت منظر دیکھا۔ سڑک کے دونوں طرف نارنجی، گلابی اور کاسنی رنگ کے خودرو پھول اپنی بہار جاں فضا دکھا رہے تھے اور ان کی پشت پر 4 مختلف قد و قامت کے سبز درخت سبز رنگ میں 4 مختلف شیڈز میں اتنے بلے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی اندیکھی جنت کا نظارہ ہو۔ وہاں گاڑیوں کو روک کر نظارے کے لیے اضافی جگہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہاں ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا، کیپ دا سین کلین، پیک آؤٹ یور گاربیج۔ کسی ستم ظریف نے اس سائن بورڈ پر کوئی 1 درجن گولیاں فائر کر کے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ واپسی کا طویل سفر طے کر کے شام کو فیئر بینکس کے مضافات میں ایک جنگلی قسم کی ایئر بی این بی میں پہنچ گئے۔ رات گزارنے کے لیے یہ رہائش سب سے مشکل ثابت ہوئی۔ رہائشی کمرے میں پانی کا ایک بہت بڑا کین دے دیا گیا تھا۔ ریسٹ روم ہمارے بچپن کے زمانے والی سین کے پار بنائی ہوئی لیٹرین کی طرح کمرے سے کافی دور اترائی میں بنایا گیا تھا۔ 2 راتیں ہمیں اس جنگلی قیامگاہ میں گزارنا پڑی، لیکن ہم ذہنی طور پر اس قسم کی مشکلات کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو کر آئے ہوئے تھے۔ لیکن رات کو کسی پہر بھی جب ریسٹ روم جانا پڑا تو اتنی روشنی اور اجالا نظر آیا کہ ملکہ نور جہاں کے مزار کے لیے رات کی تاریکی والا شہر چند تبدیلیوں کے ساتھ کچھ یوں لگا۔ یہاں شب کو بھی دن کے اجالے کا سماں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ الاسکا کا زمان و مکان ہے۔ رات کے 10:30 بجے مغرب کا وقت ہوتا ہے، رات کے 12 بجے عشاء کا وقت ہوتا ہے اور ساری رات ایک اجالا اور روشنی سی رہتی ہے۔ لوگ شام 7 بجے خود سے مارکیٹ بند کر دیتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ضروری کاروباری زندگی عین دوپہر میں ہی بند ہو گئی ہے۔ کاروباری زندگی دن کی روشنی پر نہیں، گھڑی کی سوئیوں کے پوزیشن پر رواں دواں ہے۔ اگلے روز ہم الاسکا کی آئل لائن دیکھنے گئے جو 800 میل لمبی ہے۔ وہاں ایک مقام پر وزٹرز جا سکتے ہیں اور اس مقام پر اپنی تصاویر وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کو الاسکا کے ساتھ یہ بیش بہا خزانہ بھی ورثہ میں ملا ہے۔ اس کے بعد ہم چوگا فارسٹ میں پریزرو دیکھنے گئے جہاں بائسنز، رینڈیئرز، مورز، ایلکس، ہرن اور ریچھ رکھے گئے ہیں۔ ایک ریچھ بالکل قریب میں مختلف پوز مار رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد بے نیازی کے ساتھ ایک طرف کو چل دیا۔ یہاں ہم تینوں نے بچوں کی طرح اس جنگل کے چڑیا گھر کو مزے سے دیکھا اور بہت انجوائے کیا۔
الاسکا میں آخری رات ہم نے ایک آر وی میں گزاری۔ طلعت کو سب سے زیادہ یہاں رات کے قیام کا ہی مزہ آیا۔ میں نے بھی پہلی بار آر وی اندر سے دیکھی۔ گھر کی طرح ہر سہولت چھوٹے سائز میں دستیاب تھی۔ باتھ روم میں گرم پانی کی سہولت تھی۔ کچن میں فریج اور کھانا اور چائے، کافی، ہر ضرورت کی چیز بنانے کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ باقاعدہ ڈائننگ ٹیبل، کرسیاں اور چیزیں رکھنے کے لیے کیبنٹس ہیں، اور تفریح اور میڈیا کے لیے بڑی سکرین کا ٹی وی بھی میسر ہوتا ہے۔ طلعت نے ناشتے میں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلائی، جو کہ بہت مزیدار تھی۔ میں اس سفر کا موازنہ 1990 میں پاکستان کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں انہی 3 سیاحوں یعنی کہ میں خود، طلعت اور احمد کے ساتھ کیے گئے سفر کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وقت ہمارا موجودہ گائیڈ احمد صرف 2 سال کا تھا، اور میرے بہنوئی جاوید محمود گمن بھی حیات تھے۔ انہوں نے گبرال میں ریسٹ ہاؤس بک کروایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گوئیں کے سیالکوٹ سے ایم پی اے تھے۔ میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے، اور میری باقی فیملی بھی ہمراہ تھی۔ ہم نے کالام اور اس کے گرد و نواح میں انتہائی دیدہ زیب گلیشیئرز دیکھے، اور این ڈبلیو ایف پی کے انتہائی خوبصورت مقامات دیکھے، جو کسی طرح بھی الاسکا سے کم نہیں تھے۔ اور ہاں، وہاں ہم نے انتہائی مزیدار ٹراؤٹ مچھلی بھی کھائی۔ نکلے تیری تلاش میں۔